اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوب کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دنیا میں بہت کم لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے دنیا کے نقشے کو بدل کر رکھ دیا۔ آج بہت خوب کی ٹیم بھی آپ کے لیے ایک ایسی ہی شخصیت کے بارے میں ایک انفارمیٹیو ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہے۔ ناظرین، بانی پاکستان جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے تو آپ سب واقف ہی ہوں گے۔ ان کا شمار بھی دنیا کی ایسی ہی شخصیات میں ہوتا ہے جو اپنے کام کی وجہ سے دوسروں کے لیے مشعل راہ کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت نے کسی سے دین کا کام لینا چاہا تو اسے سب سے پہلے دین و دانش بخشا اور اسے فہم و فراست سے بھی مالا مال کیا۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا اور لکھا جائے گا، لیکن روحانی پہلو قائد کی سیاسی زندگی کے پہلو میں دب کر رہ گیا۔ قائد اعظم کے ایک خط کا حوالہ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے اپنے نام پر خلیفہ حضرت بخشی مصطفیٰ علی خان کے ہاتھ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نادر کلمی نسخہ قرآن مجید، مدینہ منورہ کی ایک جائے نماز اور ایک تسبیح، آب زمزم اور دیگر اشیاء دے کر روانہ کیا۔ یہ تحائف موصول ہونے پر آپ نے سلام و دعا کے بعد جواباً لکھا تھا کہ جب آپ جیسے بزرگوں کی دعا میرے شامل حال ہے تو اپنے مقصد میں ابھی سے کامیاب ہوں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری راہ میں کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ آئیں، میں اپنے مقصد سے کبھی پیچھے نہ ہٹوں گا۔ آپ نے قرآن مجید اس لیے عنایت فرمایا کہ میں مسلمانوں کا لیڈر ہوں۔ جب تک قرآن شریف اور دین کا علم نہ ہو میں کیا عادت کر سکتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ قرآن شریف پڑھوں گا۔ انگریزی ترجمے میں نے منگوا لیے ہیں۔ ایسے عالم کی تلاش میں ہوں جو مجھے انگریزی میں قرآن کریم کی تعلیم دے سکے۔ جائے نماز آپ نے اس لیے عطا کی کہ جب میں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا تو مخلوق خدا میرا حکم کیوں کر مانے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں نماز بھی پڑھوں گا۔ تسبیح آپ نے اس لیے ارسال کی ہے کہ میں اس پر درود شریف پڑھا کروں۔ جو شخص اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب نہیں کرتا، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے نازل ہو سکتی ہے۔ میں اس ارشاد کی بھی تعمیل کروں گا۔ جب قائد اعظم کا یہ مکتوب پیر جماعت علی شاہ کو پڑھ کر سنایا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا، میں حیدرآباد دکن میں بیٹھا ہوں اور جناح صاحب ممبئی میں ہیں، اتنی مسافت پر ان کو میرے معافی الضمیر کی خبر کیسے ہو گئی، جبکہ میں نے اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ بے شک جناح صاحب تو ولی اللہ ہیں، انہوں نے میرے دل کی بات جان لی۔ یہ ہے بابا قوم جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کی ایک جھلک۔ اب عبدالرشید بٹلر کی بھی سنیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ گورنر ہاؤس پشاور میں آئے تو رات 2 بجے میں نے انہیں کافی پیش کی۔ اس وقت سردار عبدالرب نشتر بابا قوم سے ملاقات کے لیے گورنر ہاؤس میں موجود تھے۔ وہ ملاقات کر کے 2:30 بجے کے لگ بھگ چلے گئے ہوں گے کہ سیکیورٹی والوں نے مجھے طلب کر لیا، کیونکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں جانے والا آخری سرکاری اہلکار میں ہی تھا۔ سیکیورٹی والوں نے مجھ سے پوچھا، اس وقت کہیں کوئی شخص تو نظر نہیں آیا، کیونکہ جس کمرے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ٹھہرے تھے اس سے ٹھک ٹھک کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ آواز ایک ردھم سے آتی تھی اور پھر وقفہ آ جاتا، وقفے کے بعد دوبارہ اس ردھم سے یہ آواز آتی، کیونکہ سرحد میں سرخ پوشوں کا زور تھا۔ سیکیورٹی والوں کو خدشہ ہوا کہ قائد اعظم پر کوئی حملہ نہ کیا جا رہا ہو۔ ان کے دروازے پر دستک دینے کی کسی کو ضرورت نہ تھی، چنانچہ مجھے ایک روشن دان سے جھانک کر قائد اعظم کے بارے میں معلوم کرنے کا فرض سونپا گیا۔ یہ سارا کام انتہائی رازداری سے ہو رہا تھا۔ میں نے جو ہی روشن دان سے اندر جھانکا تو دیکھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرش پر چل رہے تھے۔ یہ بات میرے لیے تشویش کا باعث بنی اور اس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے روشن دان کے اندر جھانکتا رہا۔ لکڑی کے فرش پر چلنے کی وجہ سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جوتوں کی آواز ٹھک ٹھک پیدا کر رہی تھی، اور جب آواز رک جاتی تو وہ کمرے میں موجود انگیٹھی پر اپنی کوہنیاں رکھ کر ایک کتاب سے کچھ پڑھتے اور پھر ٹہل کر اس پر غور و فکر کرتے اور روتے۔ میں نے یہ بات سیکیورٹی والوں کو بتا دی، جنہوں نے بتایا کہ بابا قوم کے کمرے میں انگریزی زبان کا ترجمے والا قرآن مجید کا نسخہ رکھا ہوا ہے۔ اس پر میں سمجھ گیا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 1 یا 2 آیات پڑھ کر ان کا ترجمہ پڑھنے کے بعد کمرے میں گھوم گھوم کر ان پر غور و غوش کرتے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے حسب روایت نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل بہت خوب کو سبسکرائب کر لیں اور
اور ساتھ میں بنے بیل والے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ ناظرین، کیا میں پاکستان سے قبل ایک بار مولانا حسرت موہانی دہلی گئے اور قائد اعظم سے ملنے ان کی رہائش گاہ پر پہنچے تو شام کا وقت تھا۔ مولانا نے اپنی آمد کی اطلاع قائد اعظم کو دینے کے بارے میں ملازمین سے کہا، مگر ہر ایک نے معذرت کرتے ہوئے کہا ہم اس وقت ان کے پاس نہیں جا سکتے، اس وقت وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ مولانا بھی چونکہ اپنے ارادے کے پکے تھے، انہوں نے کہا ہم بھی آج ملے بغیر نہیں گئے۔ اور نماز مغرب کا وقت تھا تو مولانا حسرت موہانی نے گھر کے صحن میں ہی مغرب کی نماز ادا کی اور پھر سوچا کہ کسی طرح یہ پتہ لگایا جائے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کس کمرے میں موجود ہے تاکہ بنا اطلاع کے وہیں پہنچ جائیں۔ تب ہی مولانا نے ایک کمرے سے کسی کی آہستہ آہستہ باتیں کرنے کی آواز سنی تو مولانا نے سوچا کہ شاید قائد اعظم اسی کمرے میں موجود ہیں اور کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے کھڑکی سے اندر جھانکنے کی کوشش کی اور جو کچھ مولانا نے دیکھا اسے مولانا منوان اپنے الفاظ میں کچھ بیان کرتے ہیں۔ اندر کمرے میں جائے نماز بچھی ہوئی تھی اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے حضور گریہ زاری میں مصروف تھے۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے الفاظ تو سنائی نہیں دے رہے تھے، لیکن اندازہ ہو رہا تھا کہ قائد اعظم پر اس وقت رغبت طاری تھی اور بارگاہ الہی میں مسلمانوں کی آزادی اور پاکستان کے حصول کے لیے دعا کر رہے تھے۔ مولانا حسرت موہانی نے یہ واقعہ کانپور کے مسلم لیگ کے عظیم شان جلسے میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے وہ سر جو کبھی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے نہیں جھکا، اللہ کے حضور جھکا ہوا دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے اور ان کے درجات بلند کرے۔ انشاءاللہ جلد ہی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا، اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔